اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جنات عدن یعنی ایسے باغ جو ابدی قیام گاہ ہوں گے، یدخلونہا وہ ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے باپوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک ہوں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یعنی ان کی سروس کرنے کے لیے، ان کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے، اور کسی چیز کی ضرورت سر. سلام علیکم، یہ سلیوٹ پیش کرتے ہوئے انہیں، بما صبرتم، اس لیے کہ تم لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، فنعم عقبی الدار، بس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ کہ پہلے آیا تھا نا، جو جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، یہ رحمی رشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں. اب اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رحمی رشتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. اس میں نوٹ کیجئے دو چیزیں آئی ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر قائم رہنا، اور دوسرا جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو جوڑنا، یہ ہے رحمی رشتے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی پرائرٹیز میں سے رحمی رشتوں کو قائم رکھنا اور جوڑنا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو رشتے دیے ہیں ان کو قائم رکھنا، ان کا ریگارڈ کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کو توڑنے سے بچنا. یعنی وہ بات خواہ آپ کتنے ہی حق پر ہوں، لیکن آپ سمجھیں کہ اگر میں حق کے پیچھے چلوں گا تو میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، لہذا میں چپ کر جاؤں اس پر، اپنا وہ حق جو ہے وہ چھوڑ دوں. بات میں ہے نا کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا بھائی کے پاس ساتھ ڈسپیوٹ ہے تو آپ حق پر ہیں، تو اب اپنا اس حق سے آپ ودرا کر جائیں، اس خطرے سے کہ میرا بھائی کے ساتھ کہیں رشتہ نہ ٹوٹ جائے، میری والدہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے کو نبھاتا ہے، اور جس چیز کو جوڑنے کا، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھنے کو پرسو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازتا ہے. اور اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت. سمپل ایز دیٹ. اور یہ بات جو ہے آپ کو پہلے پارے کے تیسرے رکوع میں ملتی ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہیزیٹیٹ کرتا مچھر یا اس سے بھی کسی چیز حقیر چیز کی مثال دینے سے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اس مثال کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حق کی طرف سے ہے اور ٹھیک بات ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے کہنا کیا چاہتا ہے. وہاں فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے سے بہتوں کو راستہ دکھائے گا اور بہتوں کو گمراہ کرے گا. اب وہاں اصول بیان فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا، نہیں گمراہی لکھتا مگر ان کے لیے جو باغی ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ باندھ لینے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا.
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. بالکل اب یہی دیکھیے 3 چیزیں یہاں پر موجود ہیں. یعنی قرآن مجید میں بنیادی مضامین جو ہے وہ بہت کم ہے، بہت تھوڑے ہیں. انہی کو قرآن مجید جو ہے وہ بار بار مختلف اسالیب سے، مختلف ترتیب سے بیان کرتا ہے. تو والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالی فراخی دیتا ہے رزق میں جسے چاہے، ویقدر، اور نپا تولا دیتا ہے جسے چاہے. جب ناپ تول کے دیا جاتا ہے تو پھر کم ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے we don't deserve it. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دے تو ہمیں ملتا ہے، اور اگر حساب ہو تو پھر we don't deserve anything، پھر تو تھوڑا ہی ملے گا. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ مگن ہیں دنیاوی زندگی میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تو صرف چند روز برتنے کا سامان ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اے نبی کہہ دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی اس کے لیے لکھتا ہے، اس کی اپنی حرکت کی وجہ سے کہ وہ ثابت کرتا ہے کہ اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لاتے ہیں. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد کے ساتھ. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے. وحسن مآب، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو ایک امت میں، ایک قوم میں. قد خلت من قبلها امم، جن سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں. کیوں بھیجا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کو وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں. قل هو ربی لا الہ الا ہو، آپ کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے جس کی طرف میں لوٹتا ہوں. ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر ہوتا کوئی قرآن کہ چلتے اس کی تاثیر سے پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا اس کے زور سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے. یعنی یہ جو تقاضا کر رہے ہیں کہ نشانی کیوں نازل نہیں ہو رہی، نشانی کی حصی معجزہ کہ جو ان آنکھوں سے نظر آئے، ان کانوں سے سنائی دے، انسان فین کرے کہ something abnormal is happening، وہ ہے نا. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا قرآن نازل کر دیتے جس کے اثر سے پہاڑ چلنے لگتے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور مردوں سے کلام کیا جا سکتا اس کے ذریعے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے. بل للہ الامر جمیعا، حقیقت یہ ہے کہ سارا کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت پر لے آتا، سب کو سیدھا راستہ دکھا دیتا. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، سب انسانوں کو اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ تصیبهم بما صنعوا قاریۃ،
کہ پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی آفت، او تحل قریبا من دارہم، یا نازل ہوتی رہے گی قریب ان کے گھروں کے، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف چلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ کا جو مذاق اڑا رہے ہیں یہ آپ اسے کیوں گھبراتے ہیں؟ یقیناً آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ کوئی بھی چیز جس سے انسان بڑی اپرہٹ محسوس کر رہا ہو، بڑا پریشان ہو کہ یہ کیا ہو گیا، اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو آدھی تکلیف اس کی وہیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک مریض ہے کہ اس کو بڑی عجیب سی فیلنگز ہو رہی ہیں اور وہ پریشان ہو کے کہہ رہا ہے کہ شاید بس میرا موت کا وقت آ گیا ہے، اور بڑا گھبرایا ہوا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو جو اس کو فیلنگز ہو رہی ہیں اب نارمل، ڈاکٹر وہی سوال کرتا ہے کہ اچھا شیورنگ بھی ہو رہی ہے؟ کہتا ہے ہاں جی ہو رہی ہے۔ اچھا وامٹنگ بھی ہوئی ہے؟ ہاں جی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ہوا ہے؟ ہاں جی ہوا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر میرا مرض جو ہے پہچان گیا ہے، تو اس کا آدھا مرض جو ہے وہیں ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ کے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، آخرکار ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا تھا میرا پکڑنا، کیسا تھا میرا عذاب۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر بھلا وہ ذات جو نگران ہے ہر جاندار پر، ہر جاندار کے اعمال پر جو اس نے کمائے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور پھر بھی ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے کہو تو ان کے نام تو لو۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس بات کی جسے وہ نہیں جانتا پوری زمین میں کہیں بھی؟ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، یا یہ محض ایک کہنے کی بات ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کے فریب، ان کو مکرہم، ان کے فریب ان کو خوشنما بنا کر دکھائے گئے ہیں، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور یوں وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکانے کا فیصلہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہوگا۔ وما لهم من اللہ من واق، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت کے جس کا اللہ سے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت ایسے ہے کہ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلوہا دائم وظلھا، اس کے پھل بھی دائمی ہوں گے اور سائے بھی لازوال ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہوگا اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ عقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہوگی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ ومن الاحزاب، اور انہی کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں من ینکر بعضہ، جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اے نبی اعلان کر دو، کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں، اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ الیہ ادعو، اسی کو میں پکارتا ہوں یا پکاروں گا، والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے تم پر یہ عربی فرمان، حکمن عربین، عربی فرمان۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر بالفرض والمحال تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی و مددگار ہوگا اور نہ بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
اور ان کی ہم نے بیویاں بھی بنائی اور اولاد بھی. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ, اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کی اجازت سے. لکل اجل کتاب, اور ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے, ایک حکم ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے جسے چاہتا ہے. وعندہ ام الکتاب, اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. وانما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک, اور اے نبی اگر ہم آپ کو دکھائیں کچھ حصہ اس کا جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں, او نتوفینک, یا ہم آپ کو لے جائیں, فانما علیک البلاغ, اے نبی آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے. وعلینا الحساب, اور ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے. اولم یرو, کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں, انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, کہ ہم تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے گرد زمین کو ہر طرف سے. ویسے تو جیولوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے, لیکن اس آیت کا جو مفہوم مفسرین نے لیا ہے وہ ہے کہ ہم مکے والوں کے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں. یعنی بظاہر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ وی آر ونرز, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان پر زمین تنگ کر رہا تھا. یعنی محاورے میں واللہ یحکم, اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرماتا ہے, حکومت کر رہا ہے. لا معقب لحکمی, اور کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے. وہ سریع الحساب, اور وہ جلد حساب چکانے والا ہے. وَلَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, بڑی چالیں چل چکے یقیناً ان سے پہلے بھی. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, لیکن فیصلہ کن چال اللہ تعالیٰ ہی کی تھی. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ, ان قریب حق کا انکار کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا ہے آخری گھر. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اور کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا, تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہو. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, اے نبی کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو کافی ہے. وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور وہ شخص بھی جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ